السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ اور یہ دیکھیں کتنی آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کتنی عجیب ہے، کتنی اہم ہے اور کتنی دلچسپ ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، لیکن اسرائیل نے اس میں دوسرے سٹیپ کی، دوسرے قدم کی، دوسرے مرحلے کی کامیابی حاصل بھی کر لی ہے۔ ویسے تو تیسری اس لیے کہنا چاہیے کہ بہت سارے مسلم ممالک اسے پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں، اور سعودی عرب کے قریب بالکل ایک سائبر سٹی کے نام پہ سعودی عرب کے تعاون سے شاید سعودی عرب کی زمینوں پر اسرائیل ایک بہت بڑے سائبر سٹی کا جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے اس کو، اور وہ دنیا کا ہائی فائی شہر ہوگا، جس سے پھر وہ سائبر پاورز کے ذریعے اور سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے خاص طور پر مسلم ممالک اور بالعموم پوری دنیا پر وہ حکومت کرے گا، کیونکہ آگے تو سائبر ٹیکنالوجی جتنی تیزی سے کر رہی ہے سارے کام اسی سے ہونے۔ اگر دور بیٹھ کے آپریشن ہو جائیں گے، انسانوں کے علاج ہو جائے گا، تو باقی کسی کی جو ملٹری ایکوپمنٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنا، جنگوں کو کرنا، دہشت گردی کو کرنا، وائرس کو کرنا، چیزوں کو انفارمیشن حاصل کرنی، یہ ساری چیزیں تو معمولی ہو کے رہ جائیں گی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تیسری کامیابی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی کامیابی یہ ہو گئی کہ مسلم ممالک نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ دوسری کامیابی یہ ہے کہ ہمارے مذاکرات ہڈن اس سے شروع تھے، بہت پرانے شروع تھے، اور ہمارے ایک لاہور کے سیاستدان ہیں قصوری صاحب، ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا مبینہ طور پر کہ وہ وزٹ کیا ہے انہوں نے ایک دو حکومتوں کے دوران، پھر جنرل مشرف کے دوران بھی یہ سوال اٹھایا جاتا رہا، پھر ایک کوئی مولانا صاحب ہیں ہمارے لاہور کے، وہ بھی جاتے آتے رہے۔ تو یہ ویسے رہنا بھی چاہیے، اور یہ رہتی ہے یہ باتیں جو حکومتوں اور قوموں اور ملکوں کے درمیان یہ جو ایک ہڈن ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں، یہ رہتے ہیں اور یہ رہنے بھی چاہیے۔ یہ اس سے دوسرے ممالک کی سوچ کا پتہ چلتا ہے، اور آپ ان کو اسیس کر کے اپنی پالیسیاں ترتیب دے سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ان کی کامیابی تھی۔ تیسری کامیابی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں یہ بحث لانچ کر دی گئی ہے احمد قریشی کے وزٹ کے بعد کہ جی پاکستان حکومت جو ہے یا پاکستان جو ہے یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا اس میں جنرل باجوہ کوئی اس میں یا آرمی یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے، یا سیاسی حکومتوں کا کوئی رول ہے، یا عوام یہ چاہتے ہیں، یا عوام کا ایک خاص کوئی مخصوص طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے کہ ہمیں پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی آسانی، پاکستان کی مضبوطی کو مد نظر رکھ کے اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز کو ری تھنک کیا جانا چاہیے۔ تو سوچ تو اس طرح کی ہے، ہر طرف ہے، لیکن اصل بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ نقطہ ضرور ہر طرف سمجھ لینا چاہیے کہ ایکچولی جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، اسرائیلی ریاست جو ہے، اسرائیل کا ملک جو ہے، وہ دراصل یہودیوں کا نہیں، زائونسٹوں کا ملک ہے۔ زائونسٹوں میں اور یہودیوں میں بہت فرق ہے۔ یہودی جو ہے وہ ایک مذہب ہے، اور اس کو ہم یہودی جو ہیں، عیسائی ہیں، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، ہم ان کو ہمارے دین کے حوالے سے ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ نہ صرف ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں ان کی سچائی اور حقانیت کو، بلکہ ان پیغمبروں کا احترام بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو زائونسٹ ہیں، یہ ان کے بارے میں دنیا میں اتنا کچھ خطرناک قسم کی ناپسندیدہ اور نفرت آمیز ان کے بارے میں لوگوں کی سوچ موجود ہے، ان کے کاموں کی وجہ سے کہ انہوں نے سازشیں کر کر کے پوری دنیا کا امن تباہ کیا، اور یہ پوری دنیا کو غلام بشمول یہودیوں سمیت پوری دنیا کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے غلام بنانے کا تہیہ کر چکا ہے۔ یہ کر چکے ہیں یہ جو زائونسٹ ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرح کا ایک قانون جو ہے وہ رائج کر دیا گیا ہے کہ یہودیوں کو آپ جو ہے وہ نہ قابل نفرت سمجھیں، یا ان کے خلاف بات نہ کریں، یا ان کی دل شکنی نہ کریں۔ یہ درست بھی ہے، کسی کو صرف مذہب کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ زائونسٹوں کی اجازت دے دیتے ہیں کہ چونکہ زائونسٹ جو ہے وہ اس بات سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں
تو یہ اسرائیلی ریاست بنیادی طور پر وہ زائنسٹ ریاست ہے۔ اب یہ کلیئر کرنا کہ کیا زائنسٹوں کی ریاست کو ہم نے قبول کرنا ہے پاکستان نے یا نہیں کرنا، پہلے اس نقطے پر کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کی ریاست یہودیوں کی ریاست نہیں ہے، وہاں یہودی بھی اسی طرح مجبور، غریب، بے بس ہیں جس طرح کہ ہم یہاں پہ مسلمان جو ہے وہ پاکستان مسلم ملک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کے فیک جمہوری اور کرمنل جمہوری ریکارڈ رکھنے والے اور مجرمانہ سوچ کے مالک جمہوری لیڈر اور فیک جمہوری سیاسی پارٹیوں کے ہم یہاں پہ جبر اور تسلط میں رہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کو یہ ایک کلیئرٹی بڑی ضروری ہے۔ دوسری کلیئرٹی یہ ضروری ہے کہ کیا اس کا فائدہ چند مخصوص افراد کو ہوگا اسرائیل کے ساتھ صلح کا، یا ریاست پاکستان کو ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کیا فائدہ ہوگا، کس لیول کا فائدہ ہوگا اگر ہم اپنی سوچ، اپنا نظریہ جو قائد اعظم نے ہمیں بتایا تھا کہ اسرائیل جب تک فلسطین کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے تمام تر حقوق اور مطالبات سمیت اس وقت تک ہم اسرائیل کی یہ جو غاصبانہ ریاست ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو آج تک ہماری جو ایک ذہنی تربیت بھی اور ذہن سازی بھی کی گئی پوری قوم کی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس نظریے سے غداری کرنی ہے یا نظریے سے بغاوت کرنی ہے، یا نظریے کو آج کے زمینی حقائق کے مطابق آلٹر کرنا ہے، اس کو مزید ڈیولپ کرنا ہے، یا اس میں کوئی اپنا فائدہ نقصان دیکھ کے مزید اس میں جو ہے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے۔ تو یہ خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ اس میں کیا افراد فائدہ اٹھائیں گے یا ریاست پاکستان اٹھائے گی۔ آخر ہم اتنا بڑا سودا کرنے جا رہے ہیں، اپنی ضمیر کا، اپنے نظریے کا، اپنی قومی غیرت کا، اپنی ایک پچھلی 70 سالہ جو ہے ہماری سوچ جو ہے اس کے خلاف ہم چلنے جا رہے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ یہی فائدہ ہوگا کہ وہ انڈیا کی مدد کرنا چھوڑ دے گا اور ہمیں ٹیکنالوجی میں بڑے وہ فائدے دے گا۔ یہ الٹا نقصان ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک وہ انڈیا کا فائدہ کرتا رہے گا یا انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف نبرد آزمائی کرے گا، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا دشمن ہے۔ جیسے ہی ٹیکنالوجی یا کسی اور ایگری سیکٹر میں یا کسی تعاون میں جو بتایا جا رہا ہے کسی سیکٹر میں تعاون کے طور پہ پاکستان میں پینیٹریٹ کرے گا، وہ زائنسٹ ریاست جو اس وقت اپنی جاسوسی حربوں میں، اپنی سازشوں میں، اپنی انتہائی انتقامی جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں وہ آخری ہیں، جنگیں کروانے میں، دہشت گردی کروانے میں، جاسوسی کرنے میں، ملکوں کی اکانومی اپسیٹ کرنے میں ان کے جیسا ملکہ کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ اتنے ماہر ہیں۔ تو اب جب ہم ان کو اپنے ملک میں اپنی مدد کے لیے بلا لیں گے تو پھر یہ آپ پوری تاریخ دیکھ لیں زائنسٹوں کی، وہ آپ کو جب تک دشمن رہیں گے اس وقت تک وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ جب وہ دوست بن جاتے ہیں تو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ پھر ان کو اندر گھس کے دوسرے ملکوں کو، دوسری قوموں کو مارنے کا موقع زیادہ مل جاتا ہے۔ پھر وہ ان کی پینیٹریشن جو ہے وہ اتنی خوفناک ہو جاتی ہے کہ وہ بس میں نہیں رہتی۔ وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ غدار تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو محب وطن یا قوم پرست لوگ ہوتے ہیں ان کا قتل عام شروع کرتے ہیں، پھر وہ انریسٹ اور کیوس شروع کرتے ہیں ملکوں کے اندر، قوموں کے اندر، ڈیوائیڈ کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، افراتفری پیدا کرتے ہیں، بحران لے کے آتے ہیں۔ پھر ان کی اسٹریٹجی کو اسٹڈی کر کے اگلے فیصلے کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں یہ بتا دوں کہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے چوکس زیادہ، ویسے تو ایسے جتنا انڈیا اور اسرائیل کے معاملے میں بغیر اسٹیبلشمنٹ کے کوئی سٹیپ لینے کی جرت کر لے یہ سیدھی موت ہے، کیونکہ یہ اس بات کو فوراً وہ ایک غداری کا بلیم لگا کر اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے کہ یہ تو پاکستان، دیکھیں نا، بے نظیر نے امن کے لیے راجیو گاندھی کو سکھوں کے دیے تھے، فہرستیں دی تھی جو سکھ وہاں پہ آزادی پسند تھے، تو اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوا۔ نواز شریف کے گھر اس کے جب وہ مودی صاحب آئے ہیں نواز شریف صاحب کے گھر شادی پہ، تو اس کا اسٹیبلشمنٹ نے کیا جو ہے وہ اس کا رد عمل کیا دیا۔ تو یہ تو معمولی باتیں ہیں۔ اگر کوئی پاکستان یعنی نظریاتی بنیادوں پر
انڈیا یا اسرائیل کے ساتھ اپنے طور پہ کوئی سیاسی لیڈر یا سیاسی پارٹی یہ کوشش کر جائے، یہ موت ہے، سیدھی ممکن ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری ایجنسیاں، اس کی وجہ بھی سن لیں کہ ہم سے پاکستانی قوم سے زیادہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی آرمی، پاکستانی ایجنسیوں کی ذہن سازی مضبوط ترین اسلامی نیشنل مائنڈ سیٹ اور نظریہ سازی پہ ہوتی ہے۔ اگر وہ نظریہ ان کی شریانوں میں لہو بن کر نہ دوڑے تو کون اپنی سینے لے کے دشمن کی گولیوں کے آگے کھڑا ہوگا؟ وہ نظریاتی مضبوطی اور استحکام اور ایمان کا جذبہ جو ہے وہی ہمارے جوانوں کو دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جانے کی طاقت دیتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ نظریے کی جو پختگی اور نظریہ کی جو شخصیات اور افراد کا حصہ بنانا ہے ذات کا، وہ وہاں پہ زیادہ تربیت موجود ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی یہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، اور اب جب وہ یہ ڈکلیئر بھی ہو گئے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں، تو یہ بھی بتا دیں کہ وہ خارجہ پالیسیاں جو ایسی خارجہ پالیسیاں ہیں جن کا تعلق اور جن کے اثرات ہمارے ملک پر جو ہے وہ بین الاقوامی خارجہ پالیسیوں سے زیادہ نظریاتی تبدیلی کی بنیاد پر ممکن ہو سکتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے ان کی کیا سوچ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اپنا نظریہ، اپنی سوچ بتائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عوام سے چھپایا نہ جائے، عوام کو بتایا جائے کہ ہمیں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ دیکھیں، زمینی حقائق بدلتے ہیں۔ میں بالکل اس طرح کا راسخ العقیدہ نہیں ہوں کہ اگر ہماری کوئی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو اسلام نے بھی بتایا کہ حرام بھی کھا لینے سے اگر زندگی بچتی ہے تو بچا لینی چاہیے۔ اگر ہم کامیابی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، پاکستان کو مضبوط پاکستان اور ترقی یافتہ پاکستان بنانے کے لیے کچھ بھی سوچتے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن یہاں پہ تضاد یہ ہے کہ روس کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بننے جا رہے تھے اور ہمیں معاشی جو فوائد حاصل ہونے جا رہے تھے ان کو روک دیا گیا، وہ بھی تو پاکستان کے استحکام کے لیے تھے، اور اسرائیل سے فوائد حاصل کرنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا جائے یا مذاکرات شروع ہو جائیں، تو یہ تضاد جو ہے، یہ کنفلکٹ بڑا خطرناک ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کہیں افراد اس میں ملوث ہیں، اس میں پاکستانی استحکام سے تعلق رکھنے والی، استحکام پر بنیاد رکھنے والی پالیسیوں کا عمل دخل نہیں ہے۔ اگر وہ ہو تو پھر ہم روس کے ساتھ اب تک معاہدہ کر کے وہاں سے انڈیا کی طرح تیل لے چکے ہوتے اپنے ملک کا۔ تو یہ ایک بڑی باریک سی لائن ہے درمیان میں، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس کو سارے مل بیٹھ کے یہ سوچیں۔ اس وقت جو فیک جمہوری پارٹیوں کو نکال کے وہ جو ایجنٹس ہیں جو امپورٹ کیے جاتے ہیں ان کو تو فارغ کر دیا جائے۔ وہ تو ایجنٹس ہیں، وہ جب اپنی حکومتوں کے لیے جو امریکہ یا اسرائیل کی طرف دیکھتے ہیں یا انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں یا یورپ اور برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ پاکستان کا سودا کسی بھی چیز کا اپنے مفاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی سیاسی قوت ہے عمران خان۔ عمران خان کو اس سے بیٹھ کر بات کی جائے، اعتماد میں لیا جائے، فوج اپنا نقطہ نظر واضح کر کے بتائے، یہ معمولی قدم نہیں ہوگا۔ فوج کو یہ بتانا پڑے گا اور فوجی قیادت کو اپنی ادارے کو بتانا پڑے گا، اور اس میں کیونکہ وہ اے پولیٹیکل ہیں، اور اگر اس میں یہ ان کی سوچ یا ان کی کوشش یا کہیں مرضی کسی بھی وجہ سے شامل ہے، چاہے وہ پاکستان کے لیے ہے، چاہے عوام کے لیے، چاہے کسی لیے، ان کو واضح کرنا ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عوام کی رائے لینی ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ عمران خان کو اس لیے اب استعمال کر کے وہاں پہ قیمت بڑھا لی جائے کہ دیکھیں جی ہمارا لیڈر جو ہے عمران خان، دی موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان، اور پاکستانی عوام اور پاکستانی مذہبی قوتیں چونکہ یہ نہیں چاہ رہی کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ صلح ہو، پاکستان اس کو تسلیم کر لے، اس لیے دیکھیں جی آپ پیسے بڑھا دیں، آپ ہماری کوشش دیکھیں، ہماری مشقت دیکھیں، اب جو ہے نا آپ مزید اس میں ہمیں اس کی قیمت ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ عمران خان کو اور پاکستانی عوام کو اور یہاں کی مذہبی نظریاتی جماعتوں کو، پارٹیوں کو استعمال کر کے ادھر قیمت بڑھا لی جائے اور کیا وہی جائے جو پہلے سے آپ طے کر چکے ہیں۔ یہ جو ہے یہ پھر ایک بڑی خطرناک بات ہوگی۔ تو ابھی یہ موضوع اتنا وہ چھوٹا نہیں ہے کہ اس کو پہ ایک ہی ویڈیو بنائی، میں نے بنیادی نقطے آپ کے سامنے رکھے ہیں،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے وہ میری آواز کو کوئی کم از کم 1 کروڑ 2 کروڑ آدمی کی آواز سمجھا جائے، کیونکہ میں صرف ایک صحافی یا تجزیہ کار نہیں ہوں، ایک شاعر بھی ہوں، اور شاعر جو ہے وہ پوری قوموں کی پلس بتا دیا کرتا ہے فیل کر کے۔ تو میں یہ جو میری جو سوچ ہے ایک محب وطن پاکستانی کی، ایک خالص مسلمان کی سوچ ہے اور ایک پازیٹیو تعمیری سوچ ہے، تو اس سوچ پہ میری خواہش ہے کہ میرے دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی اس پہ غور کریں، میری اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک، باشعور دوستوں تک، کھچوں تک نہیں، باشعور دوستوں تک پہنچائیں، اور سیاسی پارٹیوں تک اور ان کے لیڈرز تک پہنچنی چاہیے، خاص طور پہ اوریجنل جو ہیں، فیک پارٹیوں کو بالکل بتانے کی ضرورت ہی نہیں، گالیاں کھانے کا کیا فائدہ، نہ ان کی یہ ترجیح بھی نہیں ہوتی ان کی۔ تو یہ سٹیک ہولڈرز جو اوریجنل ہیں، حقیقی ہیں، جو پاکستان کا درد رکھنے والے سٹیک ہولڈر ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، تحریک انصاف ہے، مذہبی جیسے جماعت اسلامی ہے، میں اس جماعت کا ایک نظریاتی استحکام اور نظریاتی پامردی کا ان کا میں احترام کرتا ہوں کہ اگرچہ وہ بھی بہت سارے ایسے مقاصد میں استعمال کی گئی ہے، افغان وار اور دائیں بائیں بیچارے اس کو بھی کیا گیا ہے جس طرح بھی، لیکن اس کے باوجود وہ مضبوط نظریاتی اساس رکھنے والی پارٹی ہے۔ تو میری خواہش ہوگی کہ میری اس بات کو سنجیدہ لیا جائے اور سب سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس پر غور کریں اور اس کو ہڈن نہ رکھیں، جو بھی بات ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں، ورنہ آپ تاریخ کے سب سے بڑے مجرم ٹھہریں گے پاکستان کے۔ بہت شکریہ۔